یہ کر سکتا ہے، بلکہ ان پڑھ لوگ ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے ان پڑھ لوگ ہیں جو اسکول میں نہیں گئے، لیکن ماشاءاللہ آج وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کے مالک ہیں، اچھا بزنس کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی میں سائن بھی نہیں کر سکتا، میں انگوٹھا چھاپ ہوں۔ تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ جی آپ حساب کتاب کس طرح اپنے کاروبار کا رکھتے ہیں، تو آپ کو کہیں گے جی میں خود کر لیتا ہوں، تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، یا میرے بچے کر لیتے ہیں، یا میں نے اکاؤنٹنٹ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نمبر 1 جو چیز ہے وہ ہے کہ ان کو ایٹیچیوڈ کے بارے میں سمجھایا جائے کہ جی آپ نے جب وہاں پر جانا ہے آپ کا ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا آپ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، یا آپ نارمل ہوں، یا آپ اس سے جسے کہتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف لمٹ آپ اس سے نکل کر تو رسپیکٹ کریں، اس کا بھی فائدہ نہیں۔ تو فائدہ جس چیز کا ہے وہ ہے نارمل ڈیلنگ کا ہے، کہ آپ نارمل طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو پیش آئیں۔ اب سینیریو یہ ہے کہ یہاں پر لیبر کے لوگ آتے ہیں، ایئرپورٹ پر آتے ہیں، تو ان کا کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ جی نہ ان کو انگلش کا پتہ ہے، نہ ان کو عربک آتی ہے، اگر آتی ہے تو ان کو پنجابی آتی ہے، یا سرائکی آتی ہیں، یا پختون ہیں، یا اس طرح سے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں۔ یہاں پر امیگریشن کا بہت اچھا سسٹم ہے، یہاں کے لوگوں کو اردو بھی آتی ہے کافی حد تک، اور انگلش تو ظاہر آتی ہے، اور عربک تو ان کی زبان ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو کم سے کم اتنا بتایا جائے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ ان کو 2 4 5 جملے سکھائے جائیں، یہ میرا پاسپورٹ ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میری برتھ ہے، کہاں سے آئے ہو، وہ کس طریقے سے آپ کو پوچھیں گے، آپ نے یہ بتانا ہے۔ یہ 2 4 5 جملے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا بہت ترقی، یہ ملک بڑا ترقی یافتہ ہے۔ تو وہ ترقی کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ کسی ابراڈ جائیں، کسی ایئرپورٹ پر اتریں، تو وہاں پر وہ 2 4 انگلش کے لفظ بول کر، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے، یہ اس کے لوگ باشندے جو ہیں بڑے ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا ہمارا اگر دیکھا جائے تو یہی سسٹم چلتا ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے۔ نمبر 2 جو پوائنٹ ہے، اسپیشلی جو لوگ لیبر یہاں پر آتی ہیں یا وزٹرز بھی آتے ہیں، میری جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ وزٹرز کو بھی انہی لوگوں میں شامل کرنا چاہیے، اگر کوئی کورس سسٹم ہو، کوئی 1 یا 2 گھنٹے کا ان کو سکھایا جائے۔ تو اس کے بعد میں پھر دوسری طرف آؤں گا کہ اس کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پر آنے کے بعد یہاں کے لاز کے بارے میں بتایا جائے کہ یہاں کے لاز کیا کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو فار ایگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ لے لیں پکچر کا بنانا، کیا آپ یہاں پر پکچر لے سکتے ہیں؟ جب آپ لوگوں میں ہوں، مالز میں ہوں، تو یہاں پر نکل کر آپ تصویر لے سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، کس جگہ کی بنا سکتے ہیں، کس جگہ کی نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک تھوڑا سا گمبھیر مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کچھ یہاں کی جگہیں ہوں گی، کچھ ایسی جگہیں ہوں گی جس کے بارے میں گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے۔ تو نمبر 2 یہ چیز ہے۔ نمبر 3 جو چیز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے میرا خیال سے، دوسرا اور یہ جو تیسرا بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ نمبر 3 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر لیبر کے لیے یا بزنس کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہاں کے لیبر کے لا کے بارے میں بتایا جائے کہ لیبر کے لا یہاں پر یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کی بھی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی یہاں پر آیا اور یہاں پر آنے کے بعد اس کا یہاں پر دل نہیں لگا، یا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو وہاں پر ڈیل انہوں نے کی کہ یہ 2000-3000 درہم آپ کو ادھر سیلری ملے گی، تو وہ یہاں پر آ گیا، اور اسپیشلی بڑے کیسز میں میں نے دیکھا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر 2000 زبانی بولی، لیکن ڈاکومنٹس میں وہ 700-800 درہم ہوتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہاں کچھ کیسز ایسے بھی میرے پاس آئے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے لیبر ہی ہے، آپ نے کام کرنا ہے دکان پہ، تو آپ کو وہ یہاں پر
ایگریمنٹ آپ کے ساتھ پاکستان میں کرتے ہیں کہ جی آپ اس دکان میں جہاں پر آپ کام کرو گے نا اس میں آپ 40% کے پارٹنر ہو، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میں تو ٹھیک ہے، میں نے ویزے کے پیسے وہ بھی 2 سال میں اتارنے ہیں تو میں پارٹنر ہوں. اور جب وہ یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر آ کے پتہ چلتا ہے کہ جی دکان کو تو ابھی 5-10 دن ہوئے ہیں بنے اور وہ تو مشکل سے دکان کا رینٹ نہیں نکل رہا، تو اس کو کہاں سے پروفٹ ملے گا؟ تو پھر وہ جو اس کا یہاں کا پارٹنر ہوتا ہے جو بڑا سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ تو پارٹنر بنے ہوئے ہیں. اب وہ جو یہاں پر پہلے سے پارٹنر ہے وہ تو سمجھدار ہے، اس کے پاس انویسٹ ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر اس کو اس سے پروفٹ نہ ملے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے. لیکن جو پاکستان سے ایک لیبر بن کر آیا اور اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا کہ آپ پارٹنر ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ بیچارہ 1 سال 2 سال اس کے 200 درہم پر منتھ 300 درہم پر منتھ اس پر وہ گزارا کرتے. اور جو اس کا پارٹنر ہے اگر وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو ہمارے بھائی، تو وہ پھر اس کی لاج رکھتے ہوئے کہ جی آپ تھوڑا ویٹ کر لو، اس میں وہ بیچارے کے 2 سال گزر گئے اور ویزا کے بھی پیسے جو ہے وہ انسٹالمنٹ میں وہ اس کو اپنے پارٹنر کو پے کر رہے ہیں، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک دوسری اس کی اگزامپل یہ ہے کہ یہاں پر وہ آیا، یہاں پر جب وہ آیا تو اس کو رہائش کا بندوبست نہیں ہے، کھانے کا بندوبست نہیں ہے. تو وہ جس کمپنی میں کام کر رہا ہے وہ اس کو بولتے ہیں جی آپ نے رینٹ بھی دینا ہے، آپ نے خود یہ رینٹ دینا ہے، آپ نے یہ خود یہ کرنا ہے. اور کئی دفعہ وہ ایگریمنٹ میں لکھ بھی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ کورٹ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا ایگریمنٹ لائیں، آپ کے درمیان میں کیا ایگریمنٹ ہوا. اور اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو اس کو بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں پر آ کر کہاں پر جانا ہے، کہاں پر کمپلین کرنی ہے، اس کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے. اور جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے یا لیگل جو لوگ ہیں ان کے پاس جانا بھی ایک کوئی آسان کام نہیں، اس کی فیسز ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ بیچارہ 2 سال 3 سال دھکے کھاتا ہے. اس کے بعد اس کو کہیں سے دوستوں سے پتہ چلتا ہے یا روم میٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جی نہیں لا یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، اس طرح سے. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل کا سبب بنتی ہے. میں نے تھوڑا سا کیمرے کو زوم کیا تاکہ آپ بلڈنگز وغیرہ بھی دیکھیں. میں بالکل فوکس کر رہا ہوں روڈ کے اوپر، وہ بھی صحیح نہیں. تو نمبر 3 جو پوائنٹ ہے کہ وہ لیبر کے لاز کے بارے میں ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ اگر آپ وہاں پر جائیں آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو تو آپ نے کمپلین کہاں پر کرنی ہے، ایمبیسی کا کیا اس میں رول ہوگا، لیبر لا میں آپ نے یہاں پر جانا ہے. تو یہ کافی ڈیٹیل میں شارٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 4 جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو بزنس مین آتے ہیں، بزنس مین کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، لیبر کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جہاں پر میرے نزدیک، میں نے جو اسٹڈی لا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، میرے جو نزدیک جو انسان کی قیمت ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. چاہے وہ 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 100 ہوں، جہاں پر ایک انسان کی جان آ گئی تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو بزنس مین جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ وہ جب یہاں پر آنے سے پہلے وہ یہاں کے لاز پڑھیں. چونکہ اب لاز ایسی چیز ہے کہ وہ ہر کنٹری میں، پاکستان میں ہم لے لیں، ڈیلی میں یا پر منتھ یا نئے لاز نکلتے رہتے ہیں، بلکہ کچھ جو پچھلے ہیں ان میں جو ہے وہ تھوڑا سا چینجز اس میں آتی ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے. تو لاز کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں آؤں تو میں نے اپنے اسپانسر کو کتنے پیسے دینے ہیں، وہ اسپانسر میرا فری ہوگا، مجھے رکھنا پڑے گا. یہ چیزیں تو میرا خیال ہے کافی بزنس مین لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ایگریمنٹ کریں کوئی بزنس تو اس میں وہ سب اچھا اور سب ٹھیک نظر آتا ہے. لیکن اگر اس کا نیگیٹو اللہ نہ کرے اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو اس صورت میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ جی ہم نے اب کیا کرنا ہے، کمپلین کہاں پر کرنی ہے، کیس کیسے کرنا ہے.